اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ آج کے اس موضوع کو میں ایک مثال سے شروع کرنا چاہتا ہوں۔ تصور کیجئے کہ کبھی آپ نہایت ہی عمدہ لباس، خوشنما لباس زیب تن کر کہیں سے گزر رہے ہیں اور اچانک آپ کے سامنے ایک ایسی تنگ گزر آ جاتی ہے جس میں دونوں طرف کانٹے دار جھاڑیاں لگی ہوں، تو آپ اس گزر سے کیسے نکلیں گے؟ آپ اپنے لباس کو سمیٹ کر انتہائی احتیاط کے ساتھ وہ کانٹے دار گزر سے نکل جاتے ہیں تاکہ آپ کا لباس خراب نہ ہو، آپ کا خوشنما لباس، عمدہ لباس کوئی کانٹے سے پھٹ نہ جائے۔ اسی طرح توحید و ایمان بھی ایک ایسا گوہر ہے جس کو غفلت سے، دنیاوی لغزشوں سے، نفس و شیطان کے فریب سے ہمیں بچانا ہے۔ توحید مذہب کا مرکزی اہم ترین نقطہ ہے جس پہ ایک مسلمان کی تمام بنیادی مذہبی پابندیاں رائج ہوتی ہیں۔ اللہ کو ایک ماننا یہ وحدت ہے، اور اس پورے کانسیپٹ کو یعنی اللہ کی وحدانیت کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا اور ہم نے صدق دل سے اسے مانا، تو گویا یہ توحید ہو گئی۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ربوبیت، اس کی وحدانیت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت و صداقت کو ماننا ایمان کا حصہ ہے۔ قرآن پاک میں سورہ اخلاص میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ، یعنی کہہ دیجئے کہ وہ اللہ ایک ہے۔ سبحان اللہ، اللہ کی وحدانیت کا اعلان۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ کی وحدانیت کا اعلان کرنا چاہتے تھے تو صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ آپ نے سب سے پہلے سب کو جمع کیا اور اپنی صداقت کے بارے میں سب سے دریافت کی، تو سب نے لبیک کہا، سب نے کہا کہ ہم نے آپ کو کبھی جھوٹ کہتے ہوئے نہیں سنا، ہم آپ کی صداقت کو مانتے ہیں۔ پھر آپ نے اللہ کی وحدانیت کا اعلان کیا اور سب کو ایمان کی دعوت دی۔ سبحان اللہ۔ توحید میں اللہ کو ایک ماننا، اس کی وحدت کا اقرار کرنا لازم ہے۔ پھر رب کی وحدانیت کی معرفت حاصل کرنا ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات و صفات سے ہر دوسری شے کی نفی کرنا ہے۔ شیخ ولی اللہ محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ توحید اللہ کی ذات کو واجب الوجود ماننا ہے، اور اس کے علاوہ ہر وہ چیز یا تو ممکن الوجود ہے یا تو ممتنع الوجود ہے۔ سبحان اللہ۔ واجب الوجود اس ذات کو کہتے ہیں کہ جس کا ہونا لازمی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں جب کچھ نہیں تھا تو رب تھا، اللہ تھا، میں تھا، اور جب کچھ نہیں ہوگا تب بھی اللہ ہوگا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا ہونا لازمی ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو واجب الوجود کہنا اور ماننا پڑے گا۔ اور ممکن الوجود ہماری ذات کو کہتے ہیں، یعنی کچھ سال پہلے ہم نہیں تھے اور کچھ سال بعد ہم نہیں ہوں گے، ہمارے ہونے یا نہ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، قدرت کاملہ چلتی رہے گی، اس لیے ہماری ذات کو ممکن الوجود کہا گیا۔ اور ممتنع الوجود اسے کہتے ہیں جس کا ہونا ممکن ہی نہیں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کوئی اور رب ہونا، کوئی اور معبود ہونا یہ ممکن نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اولاد ہونا یہ ممکن نہیں، معاذ اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی پارٹنر ہونا، معاذ اللہ، یہ ممکن ہی نہیں، اس لیے ان کو ممتنع الوجود کہا گیا۔ پھر آپ فرماتے ہیں کہ ہر چھوٹی بڑی چیز کا خالق و مالک اللہ ہے۔
چاہے وہ زندہ ہو یا مردہ، چاہے وہ اس عالم کی ہو یا کوئی اور عالم کی، چاہے وہ حرکت کرتی ہو یا ساکت ہو، چاہے وہ جمی ہوئی ہو چاہے وہ اڑتی ہو، ہر شے کا خالق و مالک اللہ ہے۔ سبحان اللہ۔ اور پھر آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی سے ہر شے کی تدبیر ہے، یعنی ہر تدبیر کا کرنے والا اللہ ہے، اور عبادت کے لائق صرف اللہ کی ذات ہے، یعنی کسی اور کو عبادت کے لائق نہیں سمجھنا اور صرف اللہ کی ذات کو عبادت کے لائق سمجھنا، یہ توحید ہے۔ تصوف میں توحید اللہ کی وحدانیت کا اثبات ہی نہیں، بلکہ عام طور پر اس وحدت کو وجودی اور روحانی احساس ہے۔ اس کو دنیاوی جتنی کثرت کی چیزیں ہیں اس کو علیحدہ کر کے، اس کا تزکیہ کر کے ابدی دنیا اور عملی دنیا کو علیحدہ کر کے کیا جاتا ہے۔ یعنی عام زبان میں ہم کو دنیا میں رہنا بھی ہے، لیکن ہمارے اندر دنیا آنی نہیں چاہیے، ہمارے اندر دنیاوی خواہشات، دنیاوی لغزشیں، نفس و شیطان کا فریب، یہ ہمارے اندر نہیں آنا چاہیے، اس سے ہم کو بچنا ہے۔ ہمارے قلب میں کوئی اور شے نہ سمائے سوائے اللہ کے، اور ہماری باطنی پاکی اور صاف، ہماری باطن کو صاف ستھرا رکھنا، اس پر ہمیشہ ہماری نظر ہونی چاہیے۔ بالکل اسی طرح جس طرح ایک کشتی پانی میں ہوتی ہے لیکن پانی اپنے اندر آنے نہیں دیتی، اور ایسا رہا تو کشتی بھی تیرے گی اور اس پر جو سوار ہیں انہیں بھی منزل تک پہنچا دے گی۔ لیکن اگر کشتی میں پانی آنا شروع ہو گیا تو کشتی بھی ڈوبے گی اور جو اس پہ سوار ہیں ان کو بھی ڈبا دے گی۔ تو اسی طرح ہمارے اندر دنیا نہیں آنی چاہیے۔ میرے پیر و مرشد حضرت معروف پیر مدد اللہ علی فرماتے ہیں کہ تم بنگلے میں رہو لیکن بنگلہ تمہارے اندر آنا نہیں چاہیے، تم بڑی سے بڑی گاڑی میں بیٹھو لیکن گاڑی تمہارے اندر آنی نہیں چاہیے، تم اعلیٰ مقام پر بیٹھے ہو تو سمجھو کہ یہ اللہ کا فضل ہے، نہ کہ تمہارے اندر کوئی غرور یا تکبر پیدا ہو۔ سبحان اللہ۔ اس لیے صوفیہ اکرام توحید میں اللہ کی وحدانیت کا اثبات کو پہلا قدم مانتے ہیں، اور اس کے آگے بھی روحانی تجربات شامل ہیں۔ جیسے قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ حدید میں آیت نمبر 3 میں فرماتے ہیں هو الاول والآخر والظاہر والباطن وہو بکل شیء علیم، یعنی وہی اول ہے اور آخر اور ظاہر ہے اور باطن اور پوشیدہ ہے اور ہر شے کا علم رکھنے والا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی وحدانیت کو ماننا یہ ایک عام مسلمان کے لیے ضروری ہے اور کافی ہے، لیکن جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں وہ رب کی ذات میں اپنے آپ کو ختم کر دیتے ہیں اور فنا فی التوحید کے مقام تک پہنچ جاتے ہیں۔ اب اگر فنا اور بقا کے تصور سے سمجھا جائے تو ایک انسان کو اپنی انا، اپنے نفس کو ختم کرنا چاہیے تاکہ حقیقی نفس کو پا سکے، اور وہ حقیقی نفس پھر رب کے ساتھ بقا ہو جائے گا۔ سبحان اللہ۔ عموماً ظاہری طور پر ہم یہ مانتے ہیں کہ ہم توحید پر ہیں، ہم اللہ کی وحدانیت کو مانتے ہیں، ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، لیکن باطنی طور پر ایسے ہزاروں دنیاوی خواہشات، ایسے ہزاروں دنیاوی امیدیں ہم اپنے خیال میں، اپنے من کے در میں، اپنے مندر میں، اپنے دل میں بسا کے رکھتے ہیں، اور ان خواہشات کو پورا کرنے کے لیے ہم کچھ بھی کرنے تیار ہوتے ہیں۔ ہمہ وقت ہمارے خیالوں میں یہ خواہشات کے بت سجے ہوتے ہیں۔ جب ہم عبادت بھی کرتے ہیں، نماز وغیرہ بھی پڑھتے ہیں، لیکن ہمارے خیال میں یہی خیالات، یہی خواہشات، یہی امیدیں گھومتی رہتی ہیں۔ یعنی جب تک ہمارے دل میں، ہمارے من کے در میں، ہمارے مندر میں یہ خواہشات کے بت سجے ہیں، تب تک وہاں توحید داخل نہیں ہو سکتی۔ اور تصوف کے نظریے سے
ان بتوں کو اپنے قلب سے، اپنے دل سے، اپنے مندر سے آپ کو زیر کرنا ہوگا، آپ کو گرانا ہوگا، آپ کو نکال کے پھینکنا ہوگا، تب توحید وہاں داخل ہوگی، اللہ کی محبت وہاں داخل ہوگی۔ اور اسی طرح جس طرح فتح مکہ ہوا تھا، آپ کے وجود میں آپ فتح یاب ہوں گے۔ جب فتح مکہ ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے سارے بت جو کعبے میں تھے وہ گرا دیے گئے، وہ زیر کر دیے گئے، اور حضرت بلال نے اذان بلند کی۔ تو اسی طرح جب یہ باطن کے بت ہم اپنے مندر سے، اپنے دل سے، اپنے قلب سے ان کو زیر کر دیں گے، نکال کے پھینک دیں گے، تو ہمارے وجود میں بھی الا اللہ کی گونج بلند ہوگی۔ سبحان اللہ۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں والذین آمنوا اشد حب للہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یعنی جو ایمان والے ہیں وہ اللہ سے شدت سے محبت، یعنی مجھ سے شدت سے محبت کرتے ہیں۔ ذرا سوچئے، اگر آپ اللہ سے شدت سے محبت کرتے ہیں اور ایمان والے ہیں تو پھر اپنے قلب میں اللہ کے سوا کوئی اور شے نہیں سما سکتی۔ اپنے مقدر پر ایمان یعنی قائم رہنا اور ہمہ وقت راضی برضا رہنا، ہر حالت میں مطمئن رہنا، یہ توحید کا حصہ ہے، یہ عین توحید ہے۔ لیکن اکثر ہم اپنی زندگیوں میں پریشان حال رہتے ہیں، غفلت میں اپنی زندگی گزار دیتے ہیں۔ ایک چھوٹی سی مثال سے میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ ایک شخص تھا، اس کی 4 بیویاں تھیں، وہ اپنی چوتھی بیوی کو انتہائی چاہتا تھا، اس کا بہت خیال رکھتا تھا۔ پھر وہ اپنی تیسری بیوی کو بھی چاہتا تھا، اسے اکثر اپنے رشتہ داروں کو، اپنے دوست احباب کو دکھانا چاہتا تھا، لیکن اسے خوف تھا کہ کہیں یہ کہیں بھاگ نہ جائے کسی کے ساتھ، اس لیے اس کی حفاظت بھی کرتا تھا۔ اپنی دوسری بیوی سے بھی محبت کرتا تھا، اور جب بھی اس کو کوئی پریشانی گھیر لیتی، کوئی مصیبت آ جاتی تو اپنی دوسری بیوی سے رجوع کرتا اور اس کی دوسری بیوی سے وہ حل تلاش کرتا۔ ہاں، لیکن اپنی پہلی بیوی کو وہ بالکل نہیں چاہتا تھا، اسے نظر انداز کرتا تھا، اس کا خیال نہیں رکھتا تھا۔ تو ایسے ہی وقت بیتا اور کچھ عرصے بعد یہ شخص بیمار ہو گیا، کافی شدید بیماری نے اس کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ اب اس کو خیال آیا کہ ہو سکتا ہے کہ میرے موت کا وقت آ گیا، اور یہ سوچنے لگا کہ بھئی میرے پاس 4 بیویاں ہیں، میں کسی نہ کسی کو تو اپنے ساتھ اپنی موت میں شامل کروں۔ تو پھر وہ اپنی چوتھی بیوی کو بلاتا ہے اور کہتا ہے کہ کیا تم میرے ساتھ موت میں میرا ساتھ دو گی؟ میں نے تمہارا اتنا خیال رکھا۔ تو اس نے کہا ہرگز نہیں، اور بنا کوئی لفظ کہے وہاں سے چلی گئی۔ پھر وہ شخص اپنی تیسری بیوی کو بلاتا ہے، تو تیسری بیوی جواب دیتی ہے کہ نہیں، یہاں کی زندگی بہت خوبصورت ہے، جب تم مر جاؤ گے تو میں دوسری شادی کر لوں گی۔ پھر وہ اپنی دوسری بیوی کو بلاتا ہے اور اس سے یہی خواہش طلب کرتا ہے کہ وہ اس کا موت میں ساتھ دے۔ تو اس کی دوسری بیوی کہتی ہے کہ اس بار مجھے معاف کرنا، کیونکہ میں آپ کو موت میں ساتھ نہیں دے سکتی، ہاں لیکن اتنا ضرور کروں گی کہ خبر تک میں آپ کا ساتھ دوں گی۔ اب یہ نہایت ہی مایوس ہو جاتا، غمگین ہو جاتا ہے۔ تبھی ایک آواز آتی ہے کہ میں تمہارا ساتھ دوں گی، میں موت میں بھی تمہارا ساتھ دوں گی۔ جب یہ اپنا سر اٹھا کے نظر دیکھتا ہے تو اس کی پہلی بیوی وہاں کھڑی ہوتی ہے، بہت کمزور، اس کی حالت ایک دم لاغار ہوتی ہے، جیسے کہ اس کو کوئی کھانا نہیں ملا۔ تب اس کی آنکھ سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں اور کہتا ہے کہ ہائے، کاش میں نے تمہارا خیال کیا ہوتا، تمہیں اچھا میں نے دیکھا ہوتا۔ تو اسی طرح ہماری ہر ایک کی زندگی میں یہ 4 پہلو ہوتے ہیں، جس کو 4 بیویوں کی مثال سے سمجھایا گیا۔ وہ چوتھی بیوی یا چوتھا پہلو وہ ہمارا جسم ہے، جس کو اچھا رکھنے کے لیے، تندرست رکھنے کے لیے، اچھا دکھنے کے لیے ہم بہت کوششیں کرتے ہیں، بہت محنتیں کرتے ہیں، بہت خرچ کرتے ہیں، بہت منتیں کرتے ہیں، لیکن جب موت آتی ہے تو یہ ہمارا ساتھ چھوڑ دیتی ہے۔ تیسرا پہلو ہمارا رتبہ، ہمارا پیسہ، ہماری انا، ہمارا تکبر ہوتا ہے، اور
جب موت آتی ہے تو یہ کسی اور کا ہو جاتا ہے، یہ پیسہ کسی اور کے پاس چلا جاتا ہے، یہ رتبہ یہ حیثیت کسی اور کی ہو جاتی ہے۔ اور وہ دوسرا پہلو یا دوسری بیوی جو مثال میں ہے، وہ ہمارے رشتہ دار یا ہمارے دوست ہیں، چاہے وہ کتنے بھی ہمارے قریب ہوں، چاہے ہم نے کتنا بھی ان کے ساتھ وقت بتایا ہو، لیکن وہ موت کے وقت صرف ہمارا ساتھ ہماری خبر تک دے سکتے ہیں، اس کے آگے وہ بھی ساتھ چھوڑ دیں گے۔ اور جو پہلا پہلو تھا، جو پہلی بیوی تھا، وہ ہے ہماری روحانیت، سبحان اللہ، جو ہمیشہ ہمارے ساتھ رہتی ہے، اور ہم اکثر اس سے غفلت برتتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ روحانیت اپنی روح کی غذا اللہ کا ذکر ہے، مراقبہ ہے۔ اس لیے اکثر صوفیاء اکرام ظاہری عبادت سے زیادہ اپنی روحانیت پہ توجہ کرتے ہیں، مراقبے کرتے ہیں، ذکر فکر میں مشغول ہوتے ہیں، ایسے عمل کرتے ہیں جس سے ان کی روحانیت ابھرے، سبحان اللہ۔ کہنے والے نے کیا خوب کہا کہ جب صوفی پہلی مرتبہ اللہ اکبر سنتا ہے تو دنیا اور اس کے تمام دنیاوی معاملات کو چھوڑ دیتا ہے، اور جب دوسری مرتبہ اللہ اکبر بلند ہوتا ہے تو وہ اپنی آخرت کو بھی پیچھے چھوڑ دیتا ہے، اور جب تیسری مرتبہ اللہ اکبر بلند ہوتا ہے تو وہ اپنے قلب سے ہر وہ شے کو نکال کے پھینک دیتا ہے، ہر وہ شے کی نفی کر دیتا ہے سوائے رب کے۔ اور جب چوتھی مرتبہ اللہ اکبر بلند ہوتا ہے تو وہ خود کو بھی بھول جاتا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کثرت میں رہ کر بھی وحدت کو پائیں، کثرت میں ہو کر بھی وحدت کو پائیں، میں تو کے فسانے کو خوب مٹائیں، وحدت کے نقطے کو جو قلب میں پائیں، ہر جاں اسے پھر مولا نظر آئے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میں دعا کرتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل میں اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو وہ حقیقی توحید اور حقیقی توحید کا تجربات اللہ کی معرفت نصیب کرے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔